بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گردے فیل ہونے کی علامات پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں۔ آج میں صرف گردوں کے علاج کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لہٰذا گردوں کے مرض کی تشخیص کے لیے صرف علامات نہ دیکھی جائیں بلکہ علاج سے پہلے ٹیسٹ کروا لینا بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شروع کی علامات میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر سوجن کا ہو جانا عام دیکھنے میں آیا ہے، اور کبھی کبھار مریض کا پیشاب رک جانا یا کثرت سے سفیدی مائل آنا بھی کڈنی ڈیزیز کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مگر اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض میں یہ علامات بالکل نہیں ہوتی، مگر اچانک گردے فیل ہو جاتے ہیں، جسے ہم ایکیوٹ کڈنی فیلئر کہتے ہیں، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو لمبے عرصہ تک گردوں کے عارضہ میں مبتلا رہتے ہیں، جسے کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں۔ لہٰذا میری پرسنل رائے یہی ہے کہ آپ اپنا کریٹینین ٹیسٹ کروائیں، جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ آپ کے گردے کہاں تک کام کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں بے احتیاطی برتیں گے تو آپ کے خون میں کریٹینین اور یوریا کی مقدار بڑھ جانے کی صورت میں ایڈوانس کڈنی ڈیزیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بالآخر نوبت ڈائلسس یا کڈنی ٹرانسپلانٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا گردوں کے معاملے میں آپ بے احتیاطی نہ کریں۔ یہ بہت تکلیف دہ مرض ہے جس میں نہ صرف مریض بلکہ گھر کے تمام افراد لمبے عرصے تک مصیبت اٹھاتے ہیں، اور علاج اتنا مہنگا ہے کہ لاکھوں روپے پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں اور مریض تندرست بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا 3 سے 4 گزارشات ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور جن کے گردے ٹھیک ہیں اگر وہ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جن کے گردے تھوڑی بہت پرابلم ہے وہ ریورس ہو جائے گی، اور جو لوگ ڈائلسس کے اوپر ہیں وہ ڈائلسس جاری رکھیں اور ساتھ ان اشیاء کا استعمال شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیں کہ مور دین 70% چانسز ہیں کہ ان کی بھی ریکوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے ان تمام چیزوں کے اوپر مستعدی کے ساتھ عمل کرنا ہے اور ان اشیاء کو خالص فارم میں لینے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ اشیاء خالص مل جاتی ہیں تو آپ کی ریکوری بہت جلد ہو جائے گی۔ اب علاج کی طرف آتے ہیں۔ اشیاء کون سی ہیں؟ صبح آپ 1 گلاس پانی لیں اور اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا ڈالیں اور اسے اتنا ابالیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ پھر آپ اس پانی کو چھان لیں اور اس کے اندر 1 چمچ خالص شہد کا ملا کے نہار منہ خالی پیٹ پی لیں، اور یہی عمل آپ دن میں 1 دفعہ دوبارہ دہرا لیں۔ یعنی یہ عمل آپ نے صبح نہار منہ اور دوپہر کو کر لینا ہے، اور شام کو آپ کیا کریں کہ آپ زیتون کا خالص تیل 2 چمچ لیں اور اس کے اندر 1 چمچ خالص شہد ملائیں اور اسے پی لیں۔ یہ آپ کی 1 دن کی ڈوز مکمل ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 ہفتوں میں آپ کو بہت اعلیٰ نتائج ملیں گے، لیکن آپ نے یہ عمل 1 سے 2 ماہ ریگولر کرنا ہے تاکہ آپ کے کڈنی کی ریکوری جلد سے جلد ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ تیسری بات، اگر آپ کو کہیں سے اونٹنی کا دودھ میسر آ جائے تو آپ اس کی بوتلیں بھروا کے گھر میں رکھ لیں اور روزانہ صبح و شام نیم گرم اونٹنی کا دودھ استعمال کریں۔ آپ دیکھیے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کے گردے دوبارہ ریپیئر ہو جائیں گے۔ میڈیکل میں کہا جاتا ہے کہ گردے ریپیئر نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ ان تینوں چیزوں کو استعمال کریں گے تو میں نے آپ کو کہا مور دین 70% چانسز ہیں کہ آپ کے کڈنی ڈیزیزز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گردے ریپیئر ہو جائیں گے۔ اب ایک بات جو پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بیان کی کہ گردوں کی خرابی کی مین وجہ شوگر ہے،
بلڈ پریشر ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ ہے۔ اب پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر، ٹرائیگلیسرائڈ اور بلڈ پریشر کس وجہ سے ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے۔ اور یہی چیز میں پہلے بھی آپ کو موٹاپے والی ویڈیو کے اندر اور جو میرا ڈائبٹیز کے اوپر لیکچر ہے اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے ہمیں 90% بیماریاں ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کو ترک کر دیں اور ساتھ ان اشیاء کو استعمال کریں، تو آپ دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز ریکور ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور امید ہے کہ یہ لیکچر نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوستوں کی، بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو یہ فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔